اب آپ دیکھ لیں، آج جو آپ ایک دوسرے کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، کمال ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے جی دوسرا فرعون ہے، خود ہی موسیٰ بن گئے، خود ہی ایک کو فرعون بنا لیا۔ تو بھائی نہ کوئی یہاں موسیٰ ہے نہ فرعون ہے، لوگوں کے سیاسی اختلافات ہیں، بیٹھ کر حل کر لیجئے، الیکشن لڑ کے حل کر لیجئے، اور کوئی طریقہ نکال لیجئے، کسی تیسرے فریق کو ڈال لیجئے۔ اس میں لڑنے کی اور شابہ کی کیا بات ہے؟ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہماری قوم کی آبرو بھی سڑکوں پر ہے۔ جوان بچیوں نے چہروں پہ نقش و نگار بنوا رکھے ہیں اور ہفتہ ہو گیا دھکے کھاتی پھرتی ہیں، عمر رسیدہ خواتین۔ یار جو لوگ نماز کے لیے وضو کر کے سجدہ کرنے کی تکلیف نہیں کرتے، جی کون کرے، مشکل ہے، وہ ہفتے سے سڑکوں پر دھکے کھاتے پھرتے ہیں، جوان بیٹیاں، جوان بچیاں، جوان خواتین۔ یار اس قوم کو کیا ہو گیا؟ اس کے باپوں اور بھائیوں کی غیرت کہاں گئی ہے؟ اس قوم میں مرد کہاں گئے؟ کیا یہ طریقے اسلامی ہیں اور اس سے اللہ کی رحمت نصیب ہوگی؟ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے شعار اپنا لیے اور کافروں نے مسلمانوں کے طریقے اپنا لیے، تو جو بھی اسلامی طریقے پر عمل کرے گا دنیا کا فائدہ اسے ضرور ہوگا، آخرت کا تب ہوگا جب اس کا عقیدہ درست ہو، اللہ پر، اللہ کے نبی پر، اللہ کی کتاب پر، آخرت پر ایمان ہوگا تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں۔ اگر ایمان نہیں ہے اور طریقہ اسلامی کو اپنائے گا تو دنیا کا فائدہ اسے بھی ہوگا۔ جن کافر ممالک کو ہم کہتے ہیں وہ غالب ہیں، ان کے طریقے دیکھو، کہیں انہوں نے اسلامی طریقے تو نہیں اپنا لیے۔ اور اگر کافر اسلامی طریقہ اپنا کر غالب ہو سکتا ہے تو مسلمان خود کیوں نہیں اپناتا؟ یہ تو اس سے کہیں آگے نکل جائے۔ کبھی اس پر کسی نے غور کیا؟ اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ جہاد تو جان دینے اور جان لینے کا معاملہ ہے، ہم سے پنجگانہ صلاۃ ادا نہیں ہوتی تو جہاد کون کرے گا؟ جو بندہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، حرام خور جہاد کریں گے؟ جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے جہاد کریں گے؟ ہم تو ایسے عجیب دور میں آ پھنسے ہیں کہ ہمارے قومی لیڈروں کا بھی صبح سے شام تک 6 دفعہ موقف تبدیل ہوتا ہے۔ یہ کر، یہ نہیں جی، یہ ہو گیا، یہ بھول ہو گئی جی، یہ یار کیا تماشا بنا ہوا ہے اس ملک۔ اگر مسلمان کافروں جیسا شعار اپنا لیں گے تو میرے بھائی اس سے تو ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے میں اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہوں، میرا دعویٰ ہے میں اللہ کے نبی کو سچا مانتا ہوں۔ اس دعوے کے گواہ کہاں سے لاؤں گا؟ ہر دعوے کو گواہ چاہیے، ثابت کرنا پڑتا۔ اس کے گواہ میرا کردار ہوگا، میرے اعمال ہوں گے، میں کتنا سچ بولتا ہوں، کتنا انصاف کرتا ہوں، کتنا حق کا ساتھ دیتا ہوں، کتنی اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں۔ اگر یہ باتیں مجھ میں ہیں تو یہ میرے گواہ ہیں، میرا دعویٰ الحمدللہ سچا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کے قافلوں میں کون اذان دے گا، کون نماز پڑھائے گا؟ مرد عورت کی تمیز کون کرے گا؟ عورتوں کے پردے کا انتظام کہاں ہوگا؟ کبھی سوچا کسی نے؟ شابہ تو سب کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ تکلف کیا ہے کہ یہ ہفتہ بھر سے جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہم نے سڑکوں پہ چڑھا رکھا ہے، ان کا کوئی نماز روزہ، کوئی پاکی پلی، جو یہ کھا رہی ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ یورپ سے آیا ہوا گوشت ہے یا کسی نے یہاں ذبح کیا ہے؟ یہاں خود یہاں پاکستان میں اتنا حلال گوشت نہیں بکتا جتنا حرام بکتا ہے۔ یہ حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، یہ کہاں نمازیں ادا کرتی ہیں، کہاں ان کا کوئی خلوت خانہ ہے، کہاں یہ وضو کرتی ہیں، کیا ان کے پردے کا کوئی ہے پردے کا انتظام؟ ادھم مچا ہوا ایک جانوروں جیسی بھیڑ ہے، کسی بیٹی ماں کی کوئی تمیز نہیں اور تماشا بنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی اس حال میں نصرت الہی کی امید نہ رکھیں۔
چونکہ اللہ کریم کی نصرت ان کے ساتھ تھی، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جنہیں ناحق نکالا۔ کیسے کیسے مدد کی ان کی اللہ نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، عمر رسیدہ خاتون تھیں، لوگ ہجرت کر گئے، مکہ مکرمہ میں رہ گئیں، بے پناہ محبت کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کی خادمہ تھیں، ہمہ وقت خدمت میں رہنے والی۔ حضور ہجرت کر کے چلے گئے تو بڑی بے قرار ہوں۔ انہوں نے کہا میں چلتی ہوں مدینہ منورہ، کوئی ساتھ نہیں، کوئی معاون نہیں، اللہ کے آسرے پہ چلو، اللہ ساتھ ہے، چلتی ہوں۔ اب جب مکہ مکرمہ سے بھی دور آ گئی، مدینہ منورہ آگے دور تھا، گرمیوں کے موسم تھا، سخت گرمی اور دھوپ تھی، کوئی تھوڑا بہت پانی پاس تھا وہ ختم ہو گیا تو پریشان حال ہو گئی، سخت پیاس سے نڈھال ہو گئی۔ فرماتی ہیں میں نے شپ 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 کی آواز سنی، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، عصر ہونے کو، عصر کے بعد کا وقت تھا، تو میں نے شپ 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 کی آواز سنی، جیسے کوئی بڑا بھاری پرندہ قریب سے گزرے۔ تو میں نے اوپر دیکھا تو اوپر سے ایک ڈول نیچے آ رہا تھا۔ فرماتی ہیں وہ میرے پاس آ کر رک گیا، تو میں نے دیکھا وہ بڑے لذیذ ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے ڈول پکڑ لیا اور خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ فرماتی ہیں میری تو بھوک بھی دور ہو گئی، پیاس بھی دور ہو گئی۔ چل کر مدینہ منورہ آ گئیں، اور فرماتی ہیں اس کے بعد روایات صحابہ کی بھی ملتی ہیں کہ جتنا عرصہ زندہ رہیں کہتی تھی مجھے پیاس نہیں لگتی، سخت گرمیوں میں روزے رکھا کرتی تھی۔ اگر رمضان، سردیوں کا بھی رمضان شریف آ جاتا تو جب سخت گرمی ہوتی تو وہ روزہ رکھا کرتی تھی، اور سخت گرمی میں روزہ رکھ کے طواف کے لیے بھی جایا کرتی تھی، مکہ مکرمہ میں طواف بھی کیا، کہتی تھی مجھے پیاس، تب سے کہتی ہے مجھے پیاس نہیں لگتی، پانی پیوں یا نہ۔ اللہ نے کس کس طرح سے مدد کی۔ میدان جنگ میں فرشتے اتارے، ان کے بجائے لڑنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی جگہ تم جا کر لڑو۔ آپ ان لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں جو بندہ ایک کام کرنے لگے اور اللہ فرشتہ بھیج دے کہ تم نہ کرو، یہ کرے گا تمہاری جگہ، اس بندے کا مقام کیا ہوگا؟ یہ انہیں کیسے نصیب ہوا؟ وہ سراپا اطاعت میں ڈھل گئے۔ کیوں اور کیسے کا سوال ان کے ہاں نہیں تھا، ان کے ہاں ایک ہی بات تھی کہ حضور نے کیا فرمایا، بات ختم، بس اس پر عمل۔ اللہ کریم نے ان کی مدد کی اور وہ دنیا پر چھا گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر ہم ایسا نہ کرتے، بعض لوگوں کو بعض دوسری جماعتوں سے روکتے نہیں، انسانوں کو انسانوں کے ذریعے سبق نہ سکھاتے، تو دنیا میں اللہ کی عبادت کے گھر بھی محفوظ نہ رہتے۔ یہ ظلم کی انتہا ہوتی ہے کہ جب معابد پہ بھی گولی چلنے لگے، مساجد کو بھی مسمار کیا جانا لگے، اور نمازیوں کو بھی قتل کیا جانے لگے، تو یہ انتہا ہوتی ہے مظالم کی۔ ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، اور ملک کے سارے سیانے جمع ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، بولنے والے بول رہے ہیں، باقی جو ہمارے جیسے ہیں وہ بیچارے بیٹھے سن رہے ہیں، ایک کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا سوال میں تلاش کرتا رہا ہوں کہ ٹی وی پر اس کا جواب ملے، مجھے نہیں ملا۔ قادری صاحب بھی اسی دنیا میں موجود تھے، پہلے بھی پاکستان آئے، شوشے شموشے چھوڑ کے چلے گئے، اور دوسرے عمران خان صاحب ہیں وہ بھی اسی ملک میں موجود تھے۔ جب تک شہروں میں بم پھٹتے رہے ہیں، مساجد پہ گولی چلتی رہی ہے، لوگوں کا قتل عام ہوتا رہا، کسی نے جلوس نہیں نکالا۔ پچھلے 2-3 مہینے سے جب پاکستانی افواج نے دفاعی جنگ اور جہاد شروع کیا ہے اور دہشت گردوں کو مارا، ان کی کمر توڑ دی، اب وہ دھماکوں کے قابل نہیں رہے۔
اس لیے نہیں کہ اب انہوں نے مہربانی کیا اور دھماکے نہیں ہوتے، انہوں نے اس قابل نہیں چھوڑا اور ابھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو جب ملک میں امن آ گیا تو ان جلوسوں کی ضرورت کس نے پیدا کر؟ میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جب تک ملک میں بدامنی تھی تب تک یہ سارے خوش تھے، اور جب دہشت گردی ختم ہو گئی ہے تو ایک دم سے یہ بارود بن کے پھٹ گئے ہیں۔ یہ کون ہے یہ جو ڈوریاں کھینچ رہا ہے؟ کیوں کھینچ رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ شاید کوئی دانشور میری بات سن لے، کوئی ٹی وی چینل والا سن لے، کوئی اخبار نویس سن لے اور مجھے اس کا جواب مل جائے۔ آج تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ یہ جتنے 8-10 دن سے شور مچ رہا ہے، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یہ پہلے بھی یہی تھے، پہلے انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ حکومتیں پہلی حکومتیں زیادہ ناکام تھیں، چلو، اور تو جو دھاندلی ملک میں ہو رہی ہے، دہشت گردی کو بھی نہیں روک رہی تھی۔ یہ حکومت کو میں نہیں کہتا کہ بڑی پارساؤں کی ہے، ہم ہی ہیں حکمران بھی، جتنے کچھ ہم مخلص ہیں وہ بھی اتنے ہی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہم کتنے مخلص ہیں، کتنے دین کے ساتھ، کتنے ملک کے ساتھ، کتنے اپنے لوگوں کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ ہم ہی میں سے حکمران بھی ہیں، لیکن یہ پوائنٹ حکومت کے حق میں جاتا ہے کہ انہوں نے فوج لگا کر دہشت گردوں کا منہ بند کر دیا، اور جب باہر سے دہشت گردی آنا بند ہوئی ہے تو یہ اندر سے طوفان کیوں اٹھ کھڑا ہوا ہے؟ شاید کوئی دانشور اس کا جواب دے۔